اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں میں قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم کا نام لغو ہے، دوسرے قسم کا نام غموس ہے، اور تیسری قسم کا نام منعقدہ ہے۔ نمبر ایک، لغو یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یہ حرام ہے، اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو بعض صورتوں میں گنہگار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب آپ لکھتے ہیں، قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم کھانی نہ چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے قسم کو تقیہ کلام بنا رکھا ہے، یعنی قسم بولتے ہی رہتے ہیں۔ قصد و بے قصد یعنی ارادہ بھی ہوتا ہے، بغیر ارادے بھی زبان سے جاری ہوتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ سخت معیوب ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہ کروں گا، اسے ایلا کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 مہینے کے اندر صحبت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ ایلا کے بارے میں
زیادہ معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 8 جو بیان ہے وہاں پر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے۔ نہ تو وہ بیوہ ہوتی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی، اور نہ شوہر دار کے شوہر سے کچھ سکون حاصل کر لیتی، نہ وہ بیوہ ہوتی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی، اور نہ وہ شوہردار کے شوہر سے کچھ سکون حاصل کرتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے ترک صحبت یعنی ہم بستری کو چھوڑنے کی قسم کھا لے، جس کو الا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 مہینے انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصہ میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھیں اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا، اگر قسم کا کفارہ لازم ہوگا اور اگر نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو گئی۔ یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان اور حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی علامت ہے۔ یعنی 4 مہینہ ایک مدت مقرر کر دی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے عرصہ عورت کے قریب نہیں جاتے تھے، عورت سے ہم بستر نہیں ہوتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوتا تھا تو اسلام نے ایک مدت کو مقرر کر دیا کہ تم جو قسم کھاتے ہو تو 4 مہینہ کے اندر اگر تم صحبت کر لیتے ہو تو تمہاری قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا بھی واجب ہو جائے گا، اور 4 مہینے کے بعد اگر تم صحبت نہیں کرتے تو تمہاری عورت کے اوپر طلاق بائن واقع ہو جائے گی جو نکاح سے باہر ہوگی، اور نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی قسم نہ کھائی جائے جس سے عورت کو بھی تکلیف ہو اور ہمارا نکاح بھی ٹوٹ جائے، بلکہ ایسی قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، کس بات پر قسم کھانا چاہیے، کس بات پر قسم نہ کھانا چاہیے۔ اور یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر قسم کھا لیتے ہیں، اس کی قسم اس کی قسم، فلانے کی قسم ڈھگنے کی قسم، اس طریقے کے کئی قسمیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بولتے ہی رہتے، دن بھر میں نہ جانے کتنی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور درس کی ساری غلطیاں معاف عطا فرمائے۔